بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ سب سے پہلے ایک اچھی خبر ہے کہ جو سارک کانفرنس ہوئی ہے جس میں ہمارے پڑوسی ملک نے ریکویسٹ کی تھی، ان کی ریکویسٹ پہ پاکستان نے شرکت کی ویڈیو کانفرنس میں، اور اس میں بھارت کو منہ کی کھانی پڑی۔ اور دوسری چیز، جو ہمارے سبسکرائبرز ہیں وہ یہ جانتے ہیں، جو ہماری ویڈیوز دیکھتے رہتے ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ سچ ٹی وی اردو آپ کو کب سے کتنی ویڈیوز میں یہ چیز بتا رہا ہے کہ ماضی میں جو ہمارے لیڈران تھے وہ امریکہ، اسرائیل، بھارت کے کہنے پر یہاں پہ کام کرتے تھے، کس ایجنڈے پہ کام کر رہے تھے اور ان کا مقصد کیا تھا، کدھر لے جانا تھا، اور پاکستان اس چیز سے بچ گیا ہے۔ آپ سب جانتے ہوں گے میں کیا بات کر رہا ہوں۔ آج وہ بات منظر عام پر آ گئی ہے، جو چیز آپ کو سچ ٹی وی اردو کئی مہینوں سے سمجھا رہا ہے، بلکہ سالوں سے، وہ چیز آج منظر عام پر آ گئی ہے اور اب لوگ ان چیزوں کو سمجھنے لگے ہیں۔ ویڈیو کی ڈیٹیل سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سچ ٹی وی اردو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ بھارت کی درخواست پر پاکستان سارک ممالک کی ویڈیو کانفرنس میں شریک ہوا۔ جو وبائی مرض پوری دنیا میں پھیل رہا ہے اس پر بات کرنی تھی۔ ڈاکٹر ظفر مرزا نے پاکستان کی طرف سے شرکت کی اور بڑی زبردست گفتگو کی۔ بھارت کو منہ کی کھانا پڑی، مودی سن رہا تھا۔ جو وہاں پر کرفیو لگے ہوئے ہیں، جو وہاں مسلمانوں کی حالت ہے اور جس طرح یہ مرض پھیلتا جا رہا ہے، اس پر بڑی زبردست باتیں ہوئیں۔ اور دوسری طرف یہ پاکستان کی بہت بڑی سفارتی کامیابی تھی۔ وہی بھارت جو سارک کانفرنسز میں آتا ہی نہیں تھا، ڈپلومیسی تھی اس کی، وہ آج پاکستان کو ریکویسٹ کر رہا ہے اسی کانفرنس میں شرکت کرنے کے لیے۔ تو پاکستان کی اہمیت بھی دنیا نے دیکھی اور اس کا سارا کریڈٹ جاتا ہے پرائم منسٹر عمران خان کو اور جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کو۔ اس کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ اب ہم اس دوسری بات کی طرف آتے ہیں جو ہم نے آپ کو بتائی، جو ہم آپ کو بار بار بتاتے ہیں کہ ایک خبر سامنے آئی ہے جس سے بڑے سنگین قسم کے سوال اٹھ رہے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ وزیر اعظم نواز شریف نے بطور خاص وزارت خارجہ کو کلبھوشن یادیو کا نام لینے سے منع کیا ہوا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اجمل قصاب جیسے لوگوں کو پکڑ کر بھارت پوری دنیا میں شور شرابہ کر دیتا تھا کہ یہ دیکھو پاکستانی جاسوس ہم نے پکڑا ہے، اور یہاں کے عوام چیختے تھے، چلاتے تھے کہ یہاں ہم لوگ روزانہ بھارتی جاسوسوں کو پکڑتے ہیں، ہماری حکومت کیوں کچھ نہیں بولتی؟ تو اب پتہ چلا ہے کہ وزیر اعظم نواز شریف نے خاص طور پر وزارت خارجہ کو منع کیا تھا کہ کشمیر کے حوالے سے، بھارتی جاسوسوں کے حوالے سے، وہاں پر مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، بھارت خطے میں کس طرح سے دہشت گردی پھیلا رہا ہے، ان ساری چیزوں پر آپ نے زبان بند رکھنی ہے۔ بھارت کے خلاف کسی قسم کا آپ نے کوئی بیان نہیں دینا، کوئی منہ نہیں کھولنا۔ تو یہ چیزیں اب سامنے آ رہی ہیں۔ یہ تسنیم صاحبہ جو وزارت خارجہ میں بڑے اعلیٰ عہدے پر رہی ہیں، انہوں نے اپنی گفتگو کے دوران یہ 3-4 چیزیں بتائی ہیں جن سے آپ کو سچ ٹی وی اردو کے تجزیوں کا سارا اندازہ ہو جائے گا کہ یہ ایجنڈا کیا تھا، کس طرح سے کشمیر کے ایشو کو رول بیک کر دیا گیا تھا، کس طرح سے بھارت کو پریورٹی دی جا رہی تھی، کس طرح سے پاکستان کا نام فیٹف کی گرے لسٹ میں آیا تھا۔ یہ چیزیں ہم آپ کو کئی بار سمجھا چکے ہیں کہ یہ ایک تو بھارت کو خوش کرنا ہوتا تھا اور دوسرا یہ امریکہ کا ایجنڈا ہے۔ امریکہ جو افغانستان میں آیا وہ افغانستان کے لیے نہیں آیا تھا، وہ خطے میں اپنی جگہ بنانے آیا تھا، یہاں راج کرنے آیا تھا، اور سب سے بڑا مقصد اس کے جو 2 بڑے مقاصد تھے، ایک تو چائنا اس کی اجارہ داری کو ختم کرنا اور دوسرا پاکستان کا جو ایٹمی پروگرام ہے اس کو رول بیک کرنا۔ یہاں پر جتنی این جی اوز بنی اور جتنی تنظیمیں آئیں اور وہ جو ریمنڈ ڈیوس والا کیس تھا، ان سب کا یہی مقصد تھا۔ جب وہ بری طرح سے فیل ہو گئے تو انہوں نے ایک نیا منصوبہ بنایا کہ پاکستان کو معاشی طور پر اتنا خراب کر دو، پہلے تو ان کو اتنا قرض دار کر دو کہ یہ قرضے واپس نہ کر سکیں، ان پر اتنا سود بن جائے کہ یہ جو اپنے اثاثے ہمارے پاس گروی رکھواتے ہیں وہ ہم ضبط کرنا شروع کر دیں، اور ہمارا سب سے بڑا اثاثہ ایٹمی اثاثہ تھا، تو جنگ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے جب ہمارے لیڈر ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے۔ دوسرا، صرف نواز شریف ہی نہیں، امریکہ بھی یہ چاہتا تھا کہ بھارت اس خطے میں سب سے زیادہ مضبوط ملک ہو
تاکہ چین جو امریکہ کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے وہ ٹل جائے. لیکن ڈرامیٹیکلی طور پر عمران خان کی حکومت آنے سے یہ چیزیں چینج ہونے لگیں. آئی ایم ایف کی طرف سے ڈیفرنٹ قسم کے وہ جو چیلنجز ملتے رہے. شروع میں تو یہ خطرہ بہت زیادہ تھا کہ اگر قرضے کی قسط نہ اتاری تو اثاثے ضبط ہونے شروع ہو جائیں گے. تو قرضوں کی قسطیں اتارنے کے لیے قرضے لینے پڑتے رہے، اور وہی آئی ایم ایف جو پاکستان کو بے تحاشا قرض دیتا جا رہا تھا وہ شرطیں رکھنے لگ گیا. لیکن حکومت نے بڑے بہادری کے ساتھ ان چیلنجز کا مقابلہ کیا. عوام کو بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور اب بھی ہیں، لیکن اب ہم آہستہ آہستہ ان چیزوں سے نکل رہے ہیں، اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے جا رہے ہیں. تو پھر کچھ دن پہلے یہ کچھ انکشافات ہوئے جس پہ ہم نے ویڈیوز بھی بنائی کہ نواز شریف کی جو ملاقاتیں ہیں لنڈن میں وہ امریکی اور برطانوی اسٹیبلشمنٹ کے خاص لوگوں کے ساتھ ان کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں، اور ان کو اپنی سروسز آفر کی جا رہی ہیں کہ دیکھیں یہ عمران خان تو کسی کی ماننے والا ہے نہیں، ذرا سا بھی لچک نہیں ہے اس میں، ایزی گوئنگ نہیں ہے. اور یہ اس کا جو رویہ ہے یہ مغربی ممالک افورڈ نہیں کرتے کہ پاکستان جیسے ملک کے وزیر اعظم کا ایسا رویہ ہو. ایسی باتیں کرنا، صرف اپنے مفادات کی، اپنی قوم کے، اپنے ملک کی مفادات کی باتیں کرنا، یہ تو بڑی بڑی قوموں کی خاصیت ہوتی ہے. پاکستان ایسا کر رہا ہے، یہ چیز کسی سے برداشت نہیں ہو رہی. دیکھیں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جہاں کہیں بھی جو کچھ بھی ہو رہا ہوتا ہے اس کا کہیں نہ کہیں لنک امریکہ کے ساتھ ضرور ہوتا ہے. امریکہ کا ہر ملک میں ہر چیز کے ساتھ کام ہے، لیکن اس وقت پاکستان انڈیپینڈنٹلی کھیل رہا ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ امریکہ آرام سے چھوڑ دے گا؟ اب نواز شریف کے دور میں ان کے انڈر میں دو لوگ تھے، ایک تو سرتاج عزیز اور ایک طارق فاطمی صاحب، کیونکہ وزیر خارجہ کا عہدہ نواز شریف نے اپنے پاس ہی رکھا ہوا تھا. اور طارق فاطمی کے بارے میں سب جانتے ہیں کہ وہ امریکہ کے بڑے قریب تھے، سی آئی اے کے بڑے قریب تھے، اور انہی کی پالیسیز کو یہاں پر امپلیمنٹ کرواتے تھے. تو طارق فاطمی کی طرف سے بھی نواز شریف کو انسٹرکشنز تھی کہ امریکہ کی طرف سے انسٹرکشنز ہیں بھارت مخالف بیانات آپ نے نہیں دینے. اور اس کے علاوہ بھارت میں جو آزادی کی جتنی تحریکیں ہیں ان کے جو لیڈران ہیں ان سے پاکستان ملتا تھا، ملاقاتیں ہوتی تھیں، اور اس پہ بھارت کو ہمیشہ اعتراض ہوتا تھا کہ آپ ہمارے انٹرنل معاملات میں مداخلت کرتے ہیں. تو یہ چیزیں بھی نواز شریف کے دور میں مکمل طور پر ختم کر دی گئیں. پھر پاکستان کا نام فیٹف میں آنا، گرے لسٹ میں آنا اور پھر بلیک لسٹ میں جانا، یہ بھی بھارت کی خواہش تھی. اور جب یہ مقدمہ درج ہوا تو شریف فیملی کی طرف سے فوج کے خلاف بیانات آنے شروع ہو گئے، اوپر نیچے غداری کے بیانات آنا شروع ہو گئے، جس سے وہ کیس اور مضبوط ہوا اور ہمارا نام فیٹف میں چلا گیا. پھر ان کی جو جندال کے ساتھ میٹنگز ہوتی رہیں، جو مودی کو شادی میں شرکت کرنے کے لیے بلانا، اب کارگل سے بڑا ہم آپ کو کیا واقعہ بتائیں. اور اس سب سے فائدہ صرف بھارت کو نہیں ہوتا رہا، پاکستان کو تو ظاہر ہے نقصان ہی ہوتا رہا، لیکن فائدہ صرف بھارت کو نہیں ہوتا رہا، نواز شریف کو بھی بہت زیادہ فائدہ ہوا اس سے. پھر جو کلبھوشن یادو کا کیس تھا، اس میں بھارت یہ کیس عالمی عدالت میں لے کے گیا، اور اگر پاکستان عالمی عدالت میں نہ جانا چاہتا تو وہ عدالت کی تشکیل ہی نہ ہوتی، کیونکہ اگر آپ کسی ملک پہ الزام لگاتے ہیں تو وہ ملک بھی اس الزام کو تسلیم کرتا ہے تو عدالت کی تشکیل ہوتی ہے. تو وہ فیصلہ پاکستان کو نہیں کرنا چاہیے تھا جو پاکستان نے کیا کہ ہاں ہم اس کیس کو انٹرنیشنل عدالت لے کر جائیں گے، حالانکہ یہ ہمارا اندرونی معاملہ تھا. پھر وہاں پہ جو پاکستان کی طرف سے جج اپوائنٹ ہونا تھا، نواز شریف نے وہ جج بھی اپوائنٹ نہیں کیا. یعنی اس حد تک کھلا فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا تھا بھارت کو. تو اب دفتر خارجہ کے جو اعلیٰ حکام ہیں، جو افسران ہیں، وہ ان چیزوں کو بتا رہے ہیں، کھل رہے ہیں کہ کیسے پاکستان کی پالیسیز امریکہ اور بھارت کی انسٹرکشنز پہ بنتی تھیں، کس طرح اپنے مغربی آقاؤں کو خوش کیا جا رہا تھا، اور کیوں وزیر خارجہ کا عہدہ نواز شریف نے اپنے پاس رکھا تھا، اور اب کیوں پھر سے جا کر لنڈن میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں پہ اپنے آپ کو سیف سمجھ رہے ہیں، کیونکہ اس وقت وہ اپنے آقاؤں کے پاس ہیں اور ان کو اپنی سروسز آفر کر رہے ہیں. اور اب بھی پاکستان کوئی اچھا قدم بھی اٹھانے لگتا ہے تو یہ سب اس کے خلاف ہو جاتے ہیں.
जैसे पता नहीं पाकिस्तान से इनको कोई दुश्मनी हो और आवाम को ये बहुत ही ज़्यादा बेवकूफ़ समझते हैं कि जैसे चाहो जिस रास्ते पे चाहो इनको चला दो, ये कुछ भी नहीं समझेंगे। नाजरीन, आपका इस सब के बारे में क्या कहना है? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सच टीवी उर्दू को सब्सक्राइब करें, सच टीवी उर्दू फैमिली का हिस्सा बने। हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, ताकि सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप ग्रुप्स में ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तानियों तक ये मैसेजेस पहुँचते रहें।